ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اس جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصہ پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وقت مچھلی کے لیے سرب یعنی کہ راستہ تھا اور موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے لیے وہ حیرت انگیز بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا تعالیٰ نے تم ہی کو بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز اور اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرا اور آپ کا علم اللہ کے نزدیک اس قطرے سے بھی کم ہے۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے صبر نہ آیا اور فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کی ہر طرح قابل تھے۔ یہ ابھی بستی میں ہی گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے ہیں مگر اس کے بسنے والوں نے نہ ہماری مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو
भूख और प्यास को दूर करने के लिए कुछ उजरत ही तय कर लेते। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरी और तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है। जब हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुफारकत होने लगी तो खिजर अलैहिस्सलाम ने इन वाक़यात की जो हकीकत बयान की, कुरान करीम ने सूरह काफ में इस वाक़े को बयान करते हुए इस तरह जाहिर किया है, बस अब मुझ में और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जिन बातों पर तुमसे सब्र न हो सका उनकी हकीकत तुम्हें बतलाए देता हूँ। वो जिस तरफ बढ़ रहे थे वहाँ एक बादशाह जालिम जिस किसी की अच्छी कश्ती पाता है जबरदस्ती ले लेता है। मैंने चाहा उसकी कश्ती में ऐब डाल दूं ताकि ऐबी समझकर इसको छोड़ दे। रहा लड़के का मामला तो उसके माँ बाप मोमिन है। मैं ये देखकर डरा कि ये उन्हें सरकशी और कुफर करके अजियत पहुँचाएगा। बस मैंने चाहा कि इनका परवरदिगार इस लड़के से बेहतर इन्हें लड़का देगा, दीनदारी में भी और मोहब्बत में भी। और वो जो दीवार दुरुस्त कर दी गई तो वो उस शहर के 2 यतीम लड़कों की है जिसके नीचे इनका खजाना गड़ा हुआ है। इनका बाप एक नेक आदमी था। बस तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुँचे और अपना खजाना महफूज पाकर निकाल लेंगे। ये उन लड़कों के हाल पर परवरदिगार की एक मेहरबानी थी जो इस तरह ज़हूर में आई। और याद रखो, मैंने जो कुछ किया अपने इख्तियार से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये हकीकत इन बातों की जिन पर तुम सब्र न कर सके। कुरान करीम ने इस वाक़या के शुरू में खिजर अलैहिस्सलाम के इस इल्म के मुतल्लिक कहा है, मैंने इस सिलसिला वाक़यात को अपनी जानब से नहीं किया। तो इन दोनों जुमलों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम को बाज़ अशिया के हक़ाइक़ का वो इल्म अता फरमाया था जो तकवीनी रमूज़ो असरार और बातनी हक़ाइक़ से मुतल्लिक। और ये एक ऐसा मुज़ाहिरा था जिससे अल्लाह ताला ने अहले हक़ पर यह वाज़े कर दिया कि अगर आलम बस्तो बूद के तमाम हक़ाइक़ से इस तरह पर्दा उठा दिया जाए जिस तरह बाज़ हक़ाइक़ को खिजर अलैहिस्सलाम के लिए बेनकाब कर दिया गया था तो इस आलम के तमाम अहकाम ही बदल जाएं। सूरह काफ के मुतालिया से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर और जलील अल मर्तबत रसूल थे और तशरीह उलूम अहकाम के तबलीग इनका मनसब था, इसलिए वो इन तकवीनी असरार के मुजाहरे को बर्दाश्त न कर सके और हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मुखातिब बनाते रहे और आखिरकार जुदाई की नौबत आ गई। नाज़रीनो कराम, ये थी आज की वीडियो और वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।